بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل پڑھیں گے، سیکنڈ ایئر اردو کی۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال امام العصر ترجمان حقیقت اور ترجمان اسلام ہیں۔ ان کی بڑی کوالٹیز ہیں۔ ان کی شاعری کے اوپر جو ہے الہام کا گمان ہوتا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ شاعری اوپر سے اترتی ہے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے ملت اسلامیہ نوجوان ان کو ایک پیغام دیا اور نئی ڈگر پر چلانے کا انہوں نے ارادہ کیا اور اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ تو ان کی پہلی غزل ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، اپنی ذات سے آگاہ ہونا، آداب خود آگاہی اپنی ذات سے آگاہ ہونے کا جو سلیقہ سکھاتا ہے وہ عشق سکھاتا ہے۔ اپنی ذات کی پہچان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کی ذات کو پہچانا۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، چوں خودی آرد بہم نروئے زیست، می کشاید کلز میں از جوئے زیست۔ تو اپنی ذات کی پہچان در حقیقت اللہ کی پہچان ہے، تو یہ چیز عشق سکھاتی ہے۔ عشق ہے معجزات سلطنت فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق زمان و زمین، عشق مکان و مکین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب۔ تو یہ عشق ہے جو اپنی ذات کی پہچان انسان کو سکھاتا ہے، اور جس کو اپنی ذات کی پہچان ہو جاتی ہے اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ خودی کے 3 مراحل اقبال نے بتائے ہیں، اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، تو یہ جو غلام ہوتے ہیں ان کے اوپر بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں۔ حضرت بلال جو ہے وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی چاپ آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اونٹنی پر اور وہ ان کے نکیل ہاتھ میں پکڑ کر آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور آواز پیدا ہو رہی ہے، اور وہ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ تو یہ غلام بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ عشق تھا کہ ان کو جو ہے نا گھسیٹا گیا، اور ان کو جو ہے نا زبان کے اوپر انگارے رکھے گئے اور ظلم کی انتہا کی گئی، لیکن پھر بھی آواز آ رہی تھی، روم روم سے آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ احد احد، مار ڈالو گے لیکن جلا ڈالو گے لیکن یہ آواز جو ہے نا وہ آتی رہے گی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، خواجہ فرید الدین عطار پورا نام ان کا، جلال الدین رومی، فخر الدین رازی اور امام غزالی۔ تو یہ 4 ان کے جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے، عطار ہو رومی ہو۔ یہ عطار اور رومی جو ہے یہ فارسی کے مشہور شاعر تھے، ٹھیک ہے، اور رازی اور غزالی فلسفہ و منطق کے بہترین استاد تھے۔ تو یہ کیسے بنے، بام عروج تک پہنچے، کیسے بلندیوں کو چھوا انہوں نے؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، آہ سحر گائی سحر کے وقت، تہجد کے وقت، صبح کے وقت جو ہے نا وہ جب اللہ کی ذات پہلے آسمان کے اوپر ہوتی ہے اور کہتی ہے مانگ میرے بندے، تو یہ روتے تھے، روتے دھوتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے، ان کے جو ہے نا یہ اللہ سے معافی مانگتے تھے اور اللہ سے التجا کرتے تھے، تو اللہ پاک ان کی التجاؤں کو قبول کرتا تھا، پھر ان کو اللہ نے بلند مقام عطا کیا۔ تو تہجد وہ عبادت ہے جو لاڈلی عبادت ہے، اور یہ لاڈلی عبادت جو ہے انسان کو بہت بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور یہ بڑے صالحین اور نیک لوگوں کے مقام کو انسان پا لیتا ہے۔ بہت پیاری عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ سارے مرتبے جو ہے نا بلندیاں جو ہیں وہ تہجد کی وجہ سے ملی ہے۔ نا امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ، نا امید ہونا، ٹھیک ہے، اے عقل مند رہبر، رہبر فرزانہ، اے عقل مند رہبر، رستہ دکھانے والے رہنما، ان سے لیڈر، ان سے تو نا امید نہ ہو۔ جب اقبال کے کہنے پہ جب قائد اعظم واپس آئے تھے، قائد اعظم اس قوم کی بے حسی کو دیکھ کر چلے گئے تھے چھوڑ کر، پھر ان کو اقبال نے بلایا تھا، ان کو کہہ رہے ہیں قائد اعظم کو کہ نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں، یہ لاپرواہ ہیں، تھوڑی محنت سے جی چرانے والے ہیں، لیکن بے ذوق نہیں رہی، لیکن ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ موجود ہے، محنت کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر تھوڑی سی ہے کمی کوتاہی، لیکن تو نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز ہے، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، تجھے آنا ہے، ان لوگوں کے لیے آنا ہے۔
اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی ہے۔ طائر لاہوت عالم بالا کا پرندہ، طائر پرندہ مراد اس سے مرد مومن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، شاہین آسمان پہ اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور چیونٹی زمین میں اپنا رزق تلاش کرتی ہے۔ انداز دونوں کا جدا ہے، مختلف ہے، وہ ہواؤں میں اڑتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے نا اپنی بلند پروازی اور سوچ بہت بلند رکھنی چاہیے، بڑے بڑے خواب اس کو دیکھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اے مرد مومن، تجھے جب اپنے معیار سے، جب اپنے لیول سے نیچے آ کے کچھ کرنا پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے نا جسے پرواز میں کوتاہی رکاوٹ آ جائے، اس سے بہتر ہے انسان مر جائے، اور اس زندگی کا جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں، اس رزق کا جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس میں حلال اور حرام کی تفریق بھی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ حلال کا رزق جو ہے نا انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت قبول ہوتی ہے، اور حرام کا رزق ایک لقمہ 3 نسلیں جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ دارا و سکندر، دارا ایران کا بادشاہ، سکندر یونان کا بادشاہ، تو اقبال کی نظر میں وہ مرد فقیر اولا، ان کی نظر میں ایک فقیر ہے، ایک غریب ہے، کچھ نہیں مدعا فقیروں کا، درد ہے لادوا فقیروں کا، منزلوں کی خبر خدا جانے، عشق رہنما فقیروں کا۔ تو ان کی نظر میں، اقبال کی نظر میں وہ فقیر، وہ عام سا درویش، وہ بڑھ کے ہے ان سے، بڑے بڑے بادشاہوں سے، جیت بادشاہوں سے، جنہوں نے آدھی دنیا سکندر نے فتح کی۔ دارا ایران کا بہت بڑا ستوت جاو حشمت والا بادشاہ تھا، لیکن اقبال کو کون اچھا لگ رہا ہے کہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد علی، جس کی فقیری کے اندر باس آتی ہے، خوشبو آتی ہے اسد اللہ غالب کی، اسد اللہ خان غالب، جن کے اوپر نام حضرت علی کے نام سے متاثر ہو کر ان کا نام رکھا گیا، اور حضرت علی کو اسد اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے، اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا گیا۔ تو حضرت علی کی جو خوشبو جس فقیر سے آتی ہے، ان کے احکامات کی، ان کی پرہیزگاری کی، ان کی باتوں کی، ان کے حلم کی، ان کے علم کی، اور ان کی جو ہے نا زندگی کی خوبیوں کی جو خوشبو تھوڑی سی چرا لیتا ہے جو فقیر، وہ فقیر اقبال کی نظر میں جو ہے نا دنیا کی سب سے بڑا انسان وہی ہے، اور وہ مرد فقیر اولا ہے، اولا، اعلیٰ، اکبر اور بڑا ہے۔ آئین جواں مرداں، تو یہ جواں مردوں کا قانون ہے، حق گوئی، حق ہوتے ہیں، حق بات پہ زندگی قربان کر دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، اور بے باک ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مر جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، اگلے جہان چلے جائیں گے۔ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، تو جو اللہ کے شعر ہیں ان کو روباہی، عیاری اور مکاری نہیں آتی، دھوکہ دینا نہیں آتا، منافقت نہیں آتی، تصنع، صنوبری، بناوٹ، یہ چیزیں ان کو نہیں آتی۔ وہ جواں مرد حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے الصدق ینجی الکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔